جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں پوچھا گیا علالت کے عالم میں کہ کون آپ کے مصلی پہ کھڑا ہوگا، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ بخاری مسلم سے آئے ستہ حدیث کی ہر بڑی کتاب میں یہ روایت موجود ہے۔ ابھی بھی کسی کو سمجھ نہیں آئے اور دکھائی نہ دے تو پھر یا تو وہ اپنی جہالت کا تو پہلے کم از کم اعتراف کرے، یا پھر اپنے تعصب کا اعلان کرے کہ میں ایک متعصب شخص ہوں، مجھے آیتیں بھی نظر نہیں آتی، حدیثیں بھی صحیح الاسناد نظر نہیں آتی، تواتر سے وارد روایات بھی مجھے نظر نہیں آتی، میں نے اپنی منمانی کرنی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنا۔ اور دوسری روایت یہ بھی امام ترمذی لائے ہیں اور کہتے ہیں قال حدیث حسن غریب، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اس کو سیدنا علی المرتضیٰ نے بھی روایت کیا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ سے اس کو امام زین العابدین نے روایت کیا ہے، اور امام زین العابدین سے امام محمد الباقر نے، اور اپنے والد سے امام جعفر الصادق نے روایت کیا۔ فرماتے ہیں سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر بیٹھا تھا آپ کے پاس، ہم دونوں ہی بیٹھے تھے، تو اتنے میں ادھر سے سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ دونوں آ رہے تھے، تو آقا کریم علیہ السلام نے مجھے مخاطب، وہ آ رہے ہیں ابھی پہنچے نہیں مجلس میں، چلتے ہوئے آ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، دکھائی دے رہے ہیں کہ دونوں آ رہے ہیں، تو مجھے فرمایا علی ھذان سیدا کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ فرمایا علی نبیوں رسولوں کے بعد تمام اول و آخر میں یہ دونوں جنت کے بزرگوں کے سردار ہیں، جوانوں کے سردار حسنین کریمین اور بوڑھوں کے سردار، ہاں حالانکہ جنت میں سارے جوان ہوں گے، یہ بھی یاد رکھیں۔ کسی نے سوال کیا کہ جنت میں تو بوڑھا ہوگا ہی کوئی نہیں، تو علماء نے فرمایا جنت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں کی بات ہو رہی ہے، جو یہاں سے جوان جائے گا، دنیا سے جوان مرا تو اس کے سردار حسن و حسین، اور بزرگی کی حالت میں فوت ہو کے گیا تو ان کے سردار صدیق اکبر اور فاروق۔ یہ یہاں کا پیمانہ ہے، وہاں کا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب بتائی گئیں، پھر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دیکھیے جنت کے اندر بھی درجات ہوں گے، فرمایا ان اہل الدرجات العلی لیراہ من تحتہم کما یرون النجم الطالع فی افق السماء وان ابا بکر وعمر منہم وعنہما۔ ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف میں یہ روایت ہے، کہتے ہیں جنت میں درجات ہوں گے، بلند درجات پہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کے مرتبے کو جنتی ایسے دیکھیں گے جیسے زمین والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، اور فرمایا ابو بکر اور عمر انہی میں سے ہیں جن کو انعامات سے نوازا گیا اور شان اور عظمت عطا کی گئی۔ پھر صحیح مسلم شریف میں امام بہقی رحمہ اللہ یہ کتاب الاعتقاد میں لائے ہیں، جو میں آپ کو بتا رہا تھا، عقیدے کی کتاب ہے جس میں انہوں نے عقیدہ بتایا ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور اسے بچانا کیسے ہے۔ یہ میں صحیح مسلم شریف سے، چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے صحیح مسلم سے یہ حدیث عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ بعض لوگ جو اہل علم ہیں ان کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں، اور جو بعض جہلاء کو اہل علم سمجھ کے انہیں فالو کرتے ہیں ان کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں، کہ کسی جاہل شخص کو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بڑا عالم ہے، بڑا مفتی ہے، ان کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔
یہ کتاب الاعتقاد ہے، یہ اس کی زیارت کریں، امام بہقی رحمہ اللہ، علی مذہب السلف الاعتقاد والہدایۃ الی سبیل الرشاد علی مذہب السلف اہل سنت والجماعہ، الامام الحافظ شیخ المحدثین ابی بکر احمد ابن الحسین البہقی رحمہ اللہ، المتوفی 458 ہجری۔ یہ پوری امت عرب و عجم کے اندر عالم اسلام میں یہ کتاب عقیدے میں سند ہے اور حجت ہے، اور مکہ مدینے کی یونیورسٹیوں میں یہ نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں ایسی کتابیں، ایسے ائمہ کی، اور یہ امام اتھارٹی ہیں حدیث میں بھی عقائد میں بھی، اور جو بھی حدیث اس میں لاتے ہیں اپنی سند سے لاتے ہیں۔ کہتے ہیں جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک بی بی، ایک خاتون آئی، بوڑھیا خاتون تھی، تو آپ سے کچھ باتیں کرتی رہی اکیلے میں، ہم لوگ پرے دیکھ رہے تھے، اور سفر تھا، حضور علیہ السلام کہیں غزوہ پہ، جہاد پہ یا باہر تشریف لے جا رہے تھے، تو وہ اماں جی نے کچھ باتیں کیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فَأَمَرَهَا أَن تَرْجَعَ إِلَيْهِ، فرمایا آخری بات یہ ہوئی کہ اماں جی آپ آ جانا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اب وہ اماں جی تھیں، اماں جی کے اپنا ہی معاملے ہوتے ہیں، ایسے کئی واقعات ہیں خواتین کے، بیویوں کے، کہ حضور علیہ السلام ان پہ کیسی شفقت اور کرم نوازی فرمایا کرتے ہیں۔ بڑے سے بڑے اہم مرحلے میں کہیں جا رہے ہیں تو کوئی خاتون بڑھیا ضعیف آ گئی اور اس نے روک لیا تو آپ رک گئے، اور وہ کوئی اپنی ذاتی باتیں کرنے لگ گئی تو اس کی باتیں سنی، کئی ایسے واقعات ہیں۔ اب یہاں سب صحابہ دیکھ رہے تھے کتنا اہم موقع ہے، تو اماں جی کو کہا کہ آپ آ جانا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اماں جی نے کہا اللہ اکبر، اماں جی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان رجعت فلم اجدک کأنہا تانی الموت۔ بوڑھی خاتون تھی نا، تو ان کا اپنی ایک فلسفہ ہوتا ہے، کہنے لگی حضور اگر میں آئی اور آپ نہ ہوئے، یعنی وقت کا کیا پتہ ہے، آپ نے ہی ہمیں بتایا نا۔ تو امام بہقی کہہ رہے ہیں اس نے مراد یہ لی کہ اگر آپ دنیا سے ہی تشریف لے گئے تو سال ہو گئے، یہ نہیں کہا کہ مطلب میں نہ ہوں، آپ کہیں کسی مصروف ہوں، تو یہ معنی اس اماں کی گفتگو کا یہ مطلب بن رہا تھا، یعنی بے تکلفی سے اس اماں نے کہا، اور اتنا اعتماد تھا حضور کی رحمت پر، اتنا کانفیڈنس تھے، اس نے یہ بات کہی کہ حضور اگر میں نہ ہوں اور آپ ہوں ہی نہ، دنیا سے ہی چلے جائیں، میں پتہ نہیں کہاں سے وہ اماں دور سے آئی ہوگی کہیں سفر کر کے، 15 دن مہینے تو لگ جاتے تھے کئی صحابہ کو مدینے آتے اس وقت۔ تو جواب سنیے، یہ مسند احمد، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، متفق علیہ حدیث ہے۔ یہ جواب سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل صحابہ کی موجودگی میں اور مجمع عام میں اس اماں کو فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدِينِ فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ، فرمایا اماں پھر کیا ہوا، میں نہ ہوا یا ابو بکر جو ہے، میں نہ ہوں یہ ہو تو سمجھو میں ہی ہوں۔ فرمایا اماں ابو بکر کے پاس چلی جانا، تمہارا کام ہو جائے۔ پھر مسند احمد میں، صحیح مسلم میں، مسند احمد میں جلد 5 صفحہ 298، صفحہ 302، دو جگہ لائے امام احمد۔ امام مسلم الجامع الصحیح میں جلد 2 صفحہ 138 پہ، اور امام ابن خزیمہ اپنی صحیح میں لائے حدیث نمبر 410۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ وہ راوی ہیں، کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر اجتماعی طور پہ سب کو فرمایا، جمع کے صیغے سے فرمایا وَإِن يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشَدُوا، اگر میری امت نے ابو بکر اور عمر کی اطاعت کی تو ہدایت پا جائے۔
کئی مواقع پر کئی طرح سے قولاً اور فعلاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ہستیوں کو معمور کیا۔ پھر یہ ترمذی کی حدیث جو پہلے میں نے آپ کو سنائی، حضرت حذیفہ بن یمان کی روایت کے ساتھ، اس کے اندر دو طرح سے الفاظ ہیں، ایک تو اتنے ہیں، دوسری میں مکمل حدیث ہے کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا، وَاحْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ، اور وَاحْدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ، میرے بعد ابو بکر و عمر کی تو پیروی کرنا، لیکن عمار بن یاسر جو ہے، جو اس کا طریقہ ہے اس کو بھی ملحوظ رکھنا۔ وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابن مسعود، اور عبداللہ ابن مسعود کا جو عہد اور طریقہ ہے اور جو دیا ہوا نظام اور منشور ہے، اس کے ساتھ بھی چمٹ کے جڑ کے رہنا، اس کو بھی پکڑ کے رکھنا۔ کئی اسناد اور کئی طرق سے یہ حدیث مروی ہے، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، مسند احمد شریف، اسناد صحیح کے ساتھ، یعنی دو صحابہ کا اور نام اس میں لیا گیا کہ یہ بھی لوگ اس قابل ہیں کہ ان کی پیروی کرو، لیکن مطلق پیروی ابو بکر و عمر کی ہوگی، جزوی طور پر، چونکہ ہر صحابی ہدایت کا ستارہ ہے، اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اس میں پھر کسی معاملے میں ہو سکتا ہے کہ تمہیں عثمان کی پیروی سخاوت میں کرنی پڑے، اور علم اور عدالت میں تمہیں علی کو فالو کرنا پڑے، جب قضاء کا معاملہ آ جائے تو اقضاؤکم علی، فرمایا جب قانونی عدالتی فیصلے ہوں تو اس میں اتھارٹی علی ہے اپنے وقت میں، تو یہ ترتیب دے دی، لیکن جب تک ابو بکر و عمر ہوں گے مطلق اتھارٹی یہ دونوں ہیں ہر معاملے میں، لیکن ان کے بعد پھر جو بندہ، جیسے معاذ بن جبل ہیں، فرمایا حلال و حرام میں یہ اتھارٹی ہے، قرات کے معاملے میں فرمایا اقرأکم ابی بن کعب، جب تراویح کی بات آئی تھی تو فاروق اعظم نے جس کو مصلی پہ کھڑا کیا وہ ابی بن کعب تھے۔ یعنی صحابہ کو یہ نہیں تھا کہ میں خود ہی سب آل نال بن کے بیٹھا ہوں، طریقہ یہ تھا کہ جس میں جو کمال تھا اور اس میں وہ بڑا ہوا تھا اس کو مانتے تھے، اور دوسروں کو بھی کہتے کہ بھئی اس میں کوئی مسئلہ اور معاملہ ہو تو اس سے پوچھو، ابی بن کعب سے پوچھو، معاذ بن جبل سے پوچھو، علی المرتضیٰ سے پوچھو۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں تو حضرت فاروق اعظم خود فرماتے تھے لولا علی لہلک عمر، فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور حضرت علی سے جب کسی نے پوچھا نا جی کہ ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں تو بڑی فتوحات اور ترقیاں تھیں، تو آپ کے دور میں تو بڑے فتنے اور لڑائیاں اور جھگڑے اور آپس میں ہی بات تو جانے کا موقع ہی نہیں، تو سیدنا علی نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے مشیر شیر خدا حیدر کرار مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں تھیں۔ رب کریم ہمیں شیخین کریمین کی محبت اور ان کی اقتداء کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔